اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا جو وقت ہے وہ آنے ہی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بتلایا گیا کہ ایمان لے آنے کے بعد، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ لینے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد آزمائشیں آنی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا اور پچھلے زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور کیسی کیسی آزمائشیں ان لوگوں کے ساتھ آئی دین اسلام کے راستے میں، اس کی ایک چھوٹی سی اور ہلکی سی جھلک کل آپ کو دکھلا دی گئی، بتا دی گئی کہ ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی آزمائشیں آئی کہ گڈھے میں کھود کر کے گاڑ دیا گیا اور سروں پر آڑا رکھ کر کے آدھا آدھا چیر دیا گیا، پھر بھی اپنے دین اسلام سے ان لوگوں نے پیچھے ہٹنا بالکل گوارا نہیں کیا۔ تو جب ایمان والا انسان بنے گا تو آزمائش آئے گی، اگر آزمائش آتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان اپنے اندر موجود ہے، لیکن اگر آزمائشوں سے دور انسان آرام و سکون کی زندگی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزماتا بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راستے سے الگ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو آزمائشوں میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تعلق سے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید اور توقع رکھتا ہے اور اس امید پر مشکلوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے۔ آزمائش کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے، بہت سمپل ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں کا آنا ہی آزمائش ہے، یقینی طور پر مصیبت، تکلیف اور پریشانی آزمائش کی صورت میں ہی آتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی زندگی کے اندر معاشی طور پر یا سماجی طور پر اگر کوئی مشکل آتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آزمائش ہے۔ جو زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی آزمائش آتی ہے، بڑے طریقے سے اللہ اس کو آزماتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جو چھوٹے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کی معاشرتی زندگی میں، ان کی سماجی زندگی میں آتی ہے، ان کے کاروباری زندگی میں آتی ہے، ان کے مختلف طریقے سے ان کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر سب سے پہلے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ صبر کرے، دوسرا وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے جو قرآن اور حدیث بتاتا ہے۔ جو آدمی قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کے، شریعت اسلامیہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، گویا وہ آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہیں سے اس کا اور اس کے ایمان کا جو معاملہ ہے وہ خود سوچ سکتا ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں صبر کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی طلب کرنا، اور ایسا راستہ تلاش کرنا جس کو شریعت نے بتایا ہے، اس راستے سے انسان اگر اس مصیبت سے نکل جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ انسان آزمائش کے اوپر بالکل کھڑا اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بالکل ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے اس امید پر کہ آج تو اس دنیا کے اندر ہے، بہت جلد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یقین رکھ لینا چاہیے کہ موت کا وقت بالکل قریب ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، اور چند روزہ زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنا ہے، اور جو پھر عمل انسان کر کے رکھا ہوگا اس روئے زمین پر اس کو بھرپور بدلہ ملنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ ہمیں بہت سارے عمل ایسے اس لیے کرتے کہ ہمارے سماج کے لوگ دیکھ لیں، بہت سارے عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ لیں، بہت سارے عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چند لوگ خوش ہو جائیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق والا عمل کر رہے ہیں یا اپنی مرضی والا عمل کر رہے ہیں، اور پھر جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیسی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے یا بندوں کو راضی کرنے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے جہاد کرتا ہے۔ جہاد کا مطلب، یہ جو جہاد ہے نا، جہاد کا لفظ، جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے انسان اپنی طاقت، قوت اور کیپیسٹی کے مطابق جو کوشش کرتا ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر جہاد کی کئی قسمیں ہیں اور کئی جگہیں ہیں۔ جہاد کی قسموں میں سے پہلا قسم یہ ہے انسان زبان سے جہاد کرے، دوسروں کو حق بات سمجھائے، حق بات کی تلقین کرے، تقریروں کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے، درس قرآن اور درس حدیث کے ذریعے سے حق بات جو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے، چھوٹی قسم ہے۔ اور جہاد کی جو دوسری قسم ہے وہ قلم سے جہاد کرنا، یعنی اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے اس کو قلم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان پھیلانا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اگر اسلام کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، ان اعتراضات کا اور حملوں کا جواب دے کر کے اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اور جہاد کی جو ایک تیسری قسم ہے وہ جہاد بالسیف، قتال فی سبیل اللہ، تلوار سے جہاد کرنا، دین کے راستے میں جہاد کرنا، یہ قسم ہے۔ اور جہاد کہاں کہاں ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارا نفس خود مسلمان نہیں ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہم کو اللہ کے راستے سے موڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹے چھوٹے فائدے۔ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک کافر یا ایک فاسق و فاجر اور بدکار انسان جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اور وہاں پر اپنے عذاب کو جب دیکھ لے گا تو فوراً کہے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں بس، گویا دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی اس کی نظر میں کچھ تھی نہیں، اور اسی 50 60 70 سالہ زندگی کے لیے ہم اسلام کے حکموں کو، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو، اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان سب کو بیچ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جہاد کی جو سب سے پہلی جگہ ہے وہ اپنا نفس، اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کے اوپر لانا، اللہ کے حکموں کا پابند بنانا۔ اور پھر دوسرا ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ جہاد، پورے معاشرے کو سدھارنے کی اور سنوارنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرنا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، ان کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرنا جو اسلام کو روکنے کی اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے، ان کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرنا جو مسلمانوں کو، جو کمزور مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں اور ان کو ان کے وطن سے نکالنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے جہاد کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد جو انسان کرتا ہے اس سے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک انسان اگر اپنے نفس سے جہاد کرے گا تو اس کے نفس کی اصلاح ہوگی، اس کے اخلاق سنوریں گے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اگر معاشرے میں جہاد کرے گا تو معاشرے سے برائی کا، ظلم کا، بدکاری کا، خرابیوں کا سلسلہ ختم ہوگا اور معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ اور اگر انسان تلوار سے جہاد کرے گا تو مسلمانوں کو سیاسی برتری ملے گی، سیاسی اعتبار سے مسلمان دنیا کے اندر اوپر جائیں گے۔ تو
جو بھی جہاد کرے گا اس سے فائدہ انسان کا اپنا ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ ابھی ہمیں آ کر کے اس فجر کی نماز میں جو اللہ کے حضور میں جو سجدہ کیا، یا جو ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں، یا جو صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں ہم کرتے ہیں، اس سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا خود اپنا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا سے اور اپنے بندوں سے اتنا بے نیاز ہے کہ رب کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب و تحریم الظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم تمام کے تمام مل کر کے دنیا کے ایسے آدمی کی طرح سے ہو جاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب کے سب مل کر کے اگر ویسے ہو جاؤ اور ویسا ہو کر کے رب کی فرما برداری میں لگ جاؤ، رب کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور تم سب کے سب مل کر کے دنیا کے ایسے آدمی کی طرح سے ہو جاؤ جو دنیا کا سب سے بدکار آدمی ہے، ویسے بدکار ہو جاؤ اور سارے مل کر کے بدکاری کرنے لگو، رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ جو انسان اچھا عمل کرے گا وہ اس کے اپنے لیے اچھا ہوگا، دنیا کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں، خاص طور سے اللہ کے لیے تو کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم البتہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نیکیاں گناہوں کو 3 طریقے سے مٹاتی ہیں۔ ایک انسان کافر تھا، اسلام کو قبول کیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا قسم یہ ہے کہ انسان جب نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو برائی سے اس کو خود بخود نفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جتنا زیادہ نیکی کو رواج دیا جائے گا، نیکی کو بڑھایا جائے گا، برائی کا وہاں سے خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، برائی دم توڑتی چلی جائے گی۔ جتنا زیادہ نیکیوں کو بڑھاوا ملے گا، برائیوں کو اتنے ہی زیادہ وہاں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر اگر ایک بدعت جنم لے لیتا ہے تو وہاں پر سے ایک سنت ہٹ جاتا ہے، یعنی بدعت کے آتے ہی ایک سنت ہٹتا ہے، ویسے ہی نیکی آئے گی تو برائی خود بخود چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عملوں کو انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور جو بھی وہ عمل کریں گے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنائے، ہمارے عمل کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے باطن کو یکساں کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔